الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا ایک اپنا مدنی مقصد ہمیں جو ملا ہے، اور وہ مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا جو پہلا جز ہے وہ اپنی اصلاح کی کوشش ہے، اور ہر ذی شعور اسلامی بھائی اس بات کو سمجھتا ہے کہ عمل ہے نا، عمل یہ زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور انسان سے ان معاملات میں بھی پرسش ہے کہ جو یہ کہتا تھا وہ کرتا تھا یا نہیں، جو علم تھا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ لہذا اپنی اصلاح کی کوشش یہ انتہائی ایک اہم ترین جز ہے جس کے لیے ہمیں مدنی انعامات عطا کیے گئے، اور اپنی اصلاح کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک کی مصیبت سے محفوظ فرمایا، اور ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا کی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اتنا بڑا یہ اس رب کریم کا احسان ہے۔ پھر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت عطا کی، ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کی محبت عطا کی، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا دامن کرم نصیب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ ہم پر احسان کہ ان تمام احسانوں میں یہ بھی ایک کتنا پیارا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرما دی۔ اور پھر یہ کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ ساری بہانے، یہ ساری برکتیں جو غوث پاک کا دامن نصیب ہوا، جو ہمیں اعلی حضرت کا دامن نصیب ہوا، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا بندہ عطا کیا اپنا، جو ہمیں سنتوں کی سانچے میں ڈھالنے، ہمیں نیکی کی دعوت پر ابھارنے، امت کی خیر خواہی کرنے کے حوالے سے اپنے مدنی پھول نوازتے رہتے ہیں، عطا کرتے رہتے ہیں، بیانات کے ذریعے، مدنی مشوروں کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کا کروڑ کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا کی، تو میٹھے اسٹائے بھائیو، اللہ کے کرم سے ہم کفر سے تو بچے، اور اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھے، کسی لمحے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اب اللہ کے ہم کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے
سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بھی بچائیں. گناہ کبیرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ وہ اللہ نے منع کیا، اس کے حبیب نے منع کیا وہ کام کرے. انہی کبیرہ گناہوں میں ایک ایسا عمل جو حرام و ناجائز ہے، اور ایسا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ جس کی نحوست ایسا لگتا ہے دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے غیبت. یہ ایک ایسا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے اس علم میں ہوگا کہ گناہ یہ ایک ایسی نحوست ہے جو ایمان کے چراغ کو بجھانے کے در پہ رہتی ہے. یہ گناہوں کی آندھی جو ہے نا، یہ ایمان کے چراغ کو بجھا سکتی ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس میں بالخصوص یہ غیبت، یہ چغلی اور اس طرح کی کئی افعال ہیں. ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت و چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے. ایسی یہ نحوست ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدى المدینہ کے مطبوعات 405 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحات 313 پر حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں، غیبت سے بچ، بے شک وہ ایسا عجیب شر یعنی برائی ہے جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے. تیرا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھے احسان فراموشی پر ابھارے، تیری اتنی نیکیاں چھین کر ان کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ بروز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے. بے شک جتنا تو مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اتنی مقدار میں تیرا دین تجھ سے لے لیا جائے گا. لہذا غیبت سے بچ. غیبت کے منبع یعنی نکلنے کی جگہ اور اس کے اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن کن جگہوں سے آتی ہے. مزید فرماتے ہیں، توجہ سے سن میرے تربیتی اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، یہاں موجود اسلامی بھائی اور یو کے برمنگھم وغیرہ میں بھی جو اسلامی بھائی جمع ہیں، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بغور سنیے، ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر توجہ کیجیے. بے شک بعض جاہل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں پر خواہ مخواہ غصہ ہوتے ہیں اور ان سے حسد و بدگمانی کرتے ہیں، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاذ اللہ عز و جل اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے ہیں، اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہا، میں تو دین کے نقصان کی وجہ سے فلاں کو برا بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں. یہ ایسی برائیاں ہیں جو کہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں. بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کی نصیحت اور اصلاح کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر واقعی وہ خیر یا بھلائی کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے، غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے، اور ان کی نصیحت ان کے لیے غیبت پر مددگار نہ ہوتی. توجہ سے سن، بسا اوقات نیک اور پرہیزگار لوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں. رہے استاد، سردار اور افسر وغیرہ تو بعض دفعہ وہ شفقت و رحم دلی کے طریقے سے غیبت کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں. مثلا اپنے شاگرد یا ماتحت کے بارے میں کہتے افسوس وہ فلاں غلط کام، مثلا بری صحبت یا نشے کی نحوست میں پڑ گیا، کاش بیچارہ فلاں برائی مثلا ہیروئن پینے کا مرتکب نہ ہوتا. اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کی پولے کھول ڈالتے ہیں، مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اسے محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہیں.
بعض اوقات ایک شخص کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی برائی پر تم کو اس لیے مطلع کیا تاکہ تم اپنے بھائی کے لیے خصوصی دعا کرو. اپنے گمان میں یہ اسے ہمدردی اور شفقت سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ رحمت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیل سنت کے عطا کردہ یہ مدنی پھول کو نے کوشش کی کہ آپ کو پڑھ کر بیان کروں، اور اس میں بڑی واضح انداز میں امیل سنت نے ہمارے ذہنوں کے مطابق، ہماری عقلوں کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق کوشش فرمائی ہے، اور اس کو اس انداز سے ہمیں مرتب کر کے دیا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہم مختلف شیطان کے وسوسوں میں آ کر نہ جانے کہاں کہاں سے ایسی ایسی مصلحتیں حکمتیں لے آتے ہیں جن کا جو نہ شرعن مصلحت ہوتی ہے نہ کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہماری نفس کی شرارت ہوتی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ غیبت میں ایسا نشہ ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سے ہمیں کسی نہ کسی کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، اور اس طرح کے مضامین بھی میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جب کسی کے لیے کوئی آدمی بات کرتا ہے یا تو اس کی غیبت کرتا ہے یا اس کی چگلی کھاتا ہے یا اس پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ رہا ہوتا ہے. آپ غور کر لیجئے، جو ایک گھریلو افراد ایک فیملی ممبر ہیں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کیا ہے، ہمارے جتنے اسلامی تربیتی اجتماع میں بھی شریک ہیں، ہمارا صرف گھر یہی تو نہیں ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں کسی گھر میں بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. ایک گھریلو ماحول ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی امی ہوتی ہے، گھر کے اور بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں، ماموں جمع ہوتے ہیں، چچا جمع ہوتے ہیں، تو تایا جمع ہوتے ہیں. تو جہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ جمع ہوں تو ایسے جمع ہوں جو خیر کے ساتھ جمع ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جمع ہوں، اور بے پردگی سے بچتے ہوئے جمع ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے جمع ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے جمع نہ ہو. ایسا جمع ہونا کس کام کا؟ خواہ کہیں بھی جمع ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی جمع ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، اور ایک ایسی نشست اور ایک ایسا مجلس اور ایسا ماحول بنا ہوا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو بتائیے کہ وہ کس قدر اللہ کی رحمت سے دور اور کس قدر وہ مطلب کہ اس کی نحوست ہوگی. غور کرتا رہے آدمی. ضمناً میں نے عرض کر دیا. تو اب جب جمع ہوتے ہیں تو اب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقہ والا جمع ہو یا اس کی وضاقتہ والا جمع ہو، یا اگر یہ ساری باتیں الحمدللہ اس ایک بیان میں آ گئی ہیں کہ کس کس طرح اور کن کن جگہوں سے غیبت آتی ہے، کن کن اسباب سے غیبت ہماری طرف آتی ہے. اب چونکہ غیبت کو ہم اب تک لگتا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے، جس کو ہم کہتے ہیں صحیح معنوں میں سمجھنا، لگتا یہی کہ غیبت کو اب تک ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو ابھی تک ہمارا ذہن لگتا ہے صحیح معنوں میں قبول نہیں کر سکا. اللہ تعالی ہمیں غیبت کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی غیبت کی تعریف بیان ہوئی ہے، لیکن بار بار بیان ہو، اتنی بار بیان ہو کہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آ کر ہمیں اٹھائے اور پوچھے غیبت کی تعریف کیا ہے، تو بے ساختہ ہمارے منہ سے غیبت کی صحیح تعریف بیان ہو جائے. اتنی مطلب غیبت کی تعریف حفظ ہو، اور اس کی مثالیں کہ کیا کیا غیبت ہے، کیا کیا غیبت نہیں ہے، کہاں کرنے کی اجازت ہے، کہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے. ایک اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والا یا دیگر مدرسوں میں پڑھنے والا امتحان کے لیے جو پڑھتا ہے وہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہ ایک بار رسالہ پڑھ لیا یا ایک بار کتاب پڑھ لی یا ایک بار ایک پیپر پڑھ لیا تو کیا آپ کو یاد ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی یاد نہیں ہوتا. رٹا لگانا پڑتا ہے. جب تک رٹا نہیں لگاتے، کمرہ امتحان میں بیٹھ کے جو صرف 3 گھنٹے تو بیٹھنا ہے.
اب اب ہم بیٹھتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے، جس چیز کا پیپر دینے کے لیے جانا ہے، اس چیز کو یاد اور ایسا یاد کرتے ہیں کوئی حفظ جیسا ہو جاتا ہے کہ وہ بس وہاں بیٹھ کے سوال آئے گا اور ہمیں اس کا جواب لکھ لینا ہے، اور جتنا اچھا یاد ہوگا اتنا اچھا اور اتنا جلدی لکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا غیبت کو اس طرح ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیبت کی مثال اس طرح یاد کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے، یا دیگر کبھی کبائر لے لیجئے کہ ان کو میں اس طرح یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہم جب آپس سے بات کر رہے ہوں تو وہ ساری باتیں ہمیں اس وقت مستحضر ہو جائیں، یعنی یاد آ جائیں، ہمارے پیش نظر ہوں کہ یہ بات غیبت ہے، یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہماری زبان تو رکتی نہیں ہے نا، بولنے پر آتی ہے تو بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، اور نہ جانے جب یہ رکتی ہے تو کس قدر کبائر کا ارتکاب کرنے کے بعد کتنی توڑ پھوڑ مار دھار وائی تباہی مچا کر بھی کہیں جا کر اس کا کوئی بریک لگتا ہے، اور اس وقت بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر احساس ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے، ندامت آ جائے، جن کی آگے غیبتیں کی ہیں ان کی آگے بھی ہم رجوع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور قلبی کے ساتھ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، زے نصیب۔ البتہ ایسی سوچ، کیونکہ یہی نہیں پتا ہوتا نا کہ غیبت ہے، کیونکہ لاکھ سمجھاؤ کسی کو کہ غیبت ہے، ابھی تو یہ مدنی ماحول کے اندر کوئی اس طرح کا اسلام میں بیٹھے ہوں تو کسی بات کو بیان کیا جائے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے نا، اگر آپ ایک ماحول سے ہٹ جائیں، ایک مدنی ماحول سے ہٹ کر، ایک کلچر سے ہٹ کر آپ بات کریں، تو جیسا جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے دیگر، وہاں تو کسی کو سمجھا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور اگر کوئی بیچارہ اسلامی بھائی جو عمر اس کی بڑی نہیں ہے، گھر میں چھوٹا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس کی بات مانتا ہی کون ہے، اس کی بات سمجھے گا کون؟ اس کو تو چپ کرا دیں گے کہ تم آپ چپ رہیں، آپ کو کیا پتا غیبت کیا ہوتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے 60 سال 70 سال کی زندگی نکل گئی، 40 سال کی زندگی نکل گئی، آپ کی ٹھیک ہے زندگی اتنی نکل گئی، لیکن وہ ماحول میں تو نہیں نہ نکلی، کسی نے سمجھایا بتایا تو نہیں ہے نا، کہ آپ کو سب آتا ہے، اگر آپ کی اتنی بڑی زندگی نکل گئی کہ آپ کو سب آتا ہے، خوش فہمی مت رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حسن اخلاق کا، اخلاص کا اور خوف خدا کا صدقہ نصیب فرمائیں، کہ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا، اے امام اللہ سے ڈرو، اے امام اللہ سے ڈرو، آپ رو پڑے، خوف خدا سے آپ رو پڑے۔ کوئی کتاب میں کسی مبلغ سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ جناب یہ نہیں پڑھا کہ آپ نے بحث کی، مجھ سے کہتے ہو میں حدیث کا امام، میں فقہ کا امام، لاکھوں لاکھ میرے مقلد، لاکھوں لاکھ میرے پیچھے چلنے والے، اور یہ شان امام اعظم کی کہ جب وضو کے لیے بیٹھے اور کوئی ساتھ وضو کر رہا ہو تو آپ کو ایسا کشف اور ایسی نظر اور ایسا آپ پر مطلب آپ کا بلند مرتبہ تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی وضو کر رہا ہو تو کیونکہ وضو یہ گناہ دھوتا ہے نا، گناہ دھو کر نکالتا ہے، تو جس گناہ کو وضو کا پانی دھوتا تھا وہ گناہ میرے امام اعظم کو نظر آ جاتا تھا، اور اس وضو کرنے والے کو آپ فرماتے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کر، بیٹا یہ گناہ مت کر، اور وہ فوراً رجوع کرتا چلا جاتا تھا۔ آپ سوچئے ایسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع، علم، عمل، جس چیز کا نام لیا جائے، بلکہ زندگی کے جس شعبے کا بھی آپ ذکر کریں سب میں امام اعظم ہے، ایسے امام اعظم ہیں، اور ان کو کوئی کہے کہ امام خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آپ رو رہے ہیں، خوف خدا سے رو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم اس کو سمجھانا شروع کر دیں، نہیں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ارے بھائی آپ کو ہمیں کیا ضرورت ہے ہماری وضاحت اور صفائیاں پیش کرنے کی، ایک ہم کو کہہ رہا ہے توبہ کر لیجئے تو توبہ کر لیجئے، اگر وہ ہم کو درست کہہ رہا ہے غیبت سے بچ جائیے تو چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا جو بھی ہو، اچھی نیک بات قرآن و حدیث کے مطابق ایک سچا نیک عاشق رسول ہم کو سمجھا رہا ہے تو ہم کو ماننے میں کیا حرج ہے، مان لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، مان لینا چاہیے اور رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، ہم سے بھول تو ہو ہی رہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہم سے بھولے نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح یہ میں مطلب ایک گھر کے ماحول کے حوالے سے بات کروں، عموماً بڑوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا بچے کو سمجھائے گا تو وہ تو ویسے ہی زیر اثر ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے،
میری مراد بڑوں سے بھی ہے کہ بڑوں کا ذہن جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بچہ بھی کوئی اچھی بات کرے، ستھری بات کرے تو سمجھ لینا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا کوئی اس طرح کا بیان ہے، غالباً بچوں کی نصیحتیں کر کے یا بچوں کی باتوں سے سبق حاصل کرنے والا ایک آڈیو بیان ہے، کیسٹ بیان ہے، اس طرح کا مضمون ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ آپ کہیں گے تو مل جائے گا، اور امید ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ بیان۔ یہ سنیے امیر سنت بچوں کی اداؤں سے اور بچوں کے انداز سے کس قدر مطلب آپ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ بچہ کبھی یہ کر رہا تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ یہ کر کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ میں بچہ ہوں، میں کروں گا، آپ نہیں کرنا۔ اتنی پیاری پیارے مدنی پھول امیر سنت چنتے ہیں، تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتہ ہے نہیں ہمیں غیبت کیا، تو غیبت کی تعریف ایسے یاد ہونی چاہیے، غیبت کی مثالیں یاد ہونی چاہیے، اور ضائع قسمت کے اس کے عذابات و اس سے بچنے کے ثواب یہ سب ہم کو یاد ہوں، تاکہ ہم غیبت سے بچنے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں۔ بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے۔ تو غیبت کی تعریف ایک بار پھر ذہن نشین کر لیجئے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ابھی جو بیان کی گئی غیبت کے مختلف انداز جو بھی آپ نے سنا کہ اس طریقے سے عموماً مذہبی لوگ بھی اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غصہ آ جائے تو غیبت کر جائیں، بدگمانی کر بیٹھے ہیں، پھر اسے دینی غیرت کا نام دے کر اپنے آپ کو سمجھا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہم تو اس کی نصیحت اور اصلاح کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے والے ہیں، لیکن سب کے سامنے غیبت کی تعریف یاد رکھ لیجئے۔ اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے جو یہ سارا غیبت کے انداز کا ایک ذائچہ کھینچ کر دیا، غیبت کے انداز کا ایک ذائچہ کھینچ کر دیا ہے، اس سے بالکل یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد وہ دین لائے، ہمارے باپا کو اور برکتیں اور برکتیں اور برکت عطا فرمائے، اور بہت جلد یہ غیبت کی کتاب ایک کاش منظر عام پر آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب سے ہم نیت کرتے ہیں کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو خوب 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 عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی زیادہ مطلب یہ غیبت کے معاملات ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین غیبت سے بچتے تھے اور بچنے کی صورتیں پیدا کرتے تھے۔ تو آج کے اس بیان میں غیبت کے جیسے یہ انداز میں نے بیان کیے، تو آئیے ساتھ ہی غیبت سے بچنے کا نسخہ بیان کر دو کہ غیبت سے بچنے کا، یہ غیبت سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ بھی بیان کر دو۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ کیسی سوچ تھی، مدنی سوچ دیکھیے۔ قبرستان، قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور کتنی ستھری سیدھی اور سچی بات کی، صاف ستھری بات کر دی کہ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے اذیت نہیں دیتے، اور ان سے اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ اور ہم جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی باتیں غیبت کے انداز ہمیں امیر سنت بیان کی، کوئی اکیلے میں تھوڑی کرے گا باتیں۔ غیبت کے لیے مجلس ضروری ہے، کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی سن رہا ہو، کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو غیبت کریں، اس کی طرف اشارہ کرے گا، اس کو لکھ کر دے گا، اس سے زبان سے غیبت کرے گا۔ تو غیبت کے لیے 1 2 3 مطلب
کسی نہ کسی فرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے، تبھی تو غیبت کرے گا، ورنہ کیا کرے گا؟ کسی سے فون پر بات کرے گا تو یوں اپنی کسی مجلس کو قائم کرے گا، اکیلے میں بیٹھا بیٹھا کیا غیبت کرے گا؟ تو غیبت سے بچنے کے لیے اور متعدد گناہوں سے حفاظت کا بہترین نسخہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مل بیٹھے کہ کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، یعنی غیبتیں اور چغلیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ ان کی غذا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے اکیلے میں دل اکتاتا ہے، لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کرنے میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بڑی باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، یوں گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے۔ اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموش رہیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہ گار ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ غور کرے، جائے گے کہاں؟ اگر آپ ان کی گناہوں بھری باتوں پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نتیجتاً وہ آپ کی غیبتوں اور دل آزاریوں پر اتر آئیں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے لوگوں سے میل جول کے معاملے میں کترانے کی مثالیں دیتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم دوسری جلد کے صفحہ نمبر 228 اور 229 پر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سیری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اگر میرا کوئی مسلمان بھائی میرے پاس آئے اور میں اس کے آنے پر اپنے ہاتھ سے داڑھی کو ٹھیک کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں نہ لکھ دیا جائے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد الحرام شریف مکۃ المکرمہ میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ایک دوست آیا، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا، اے ابو علی، آپ سے دل بہلانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے اختیار کریں، آپ مجھ سے جھوٹ بولے اور میں آپ سے جھوٹ بولوں، یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گمنام کر دیتا ہے۔ لوگوں سے میل جل کے اہل کی مثال دیتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت حشام کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، حشام کیسے ہو؟ وہ غصے میں آیا اور کہا، آپ نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ فرمایا، اس لیے کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت پر متفق نہیں ہیں، اس لیے میں ڈرا کہ تمہیں امیر المومنین کہنا کہیں جھوٹی خوشامد نہ ٹھہرے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لہذا جو آدمی اس قسم کی باتوں مثلاً غیبتوں، چغلیوں، ریاکاریوں، خود پسندیوں، جھوٹی خوشامدوں وغیرہ وغیرہ سے بچ سکتا ہے، وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے، ورنہ وہ اپنا نام منافقوں کی فہرست میں لکھوانے پر راضی ہو جائے اور پھر بھلے مل جل کر رہے۔ کیسی چوٹ کی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ غیبت سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ حتی الامکان لوگوں سے میل جل نہ رکھے، انتہائی ضرورت کے وقت، شرعی حاجتوں کے وقت، نمازیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، اجتماعی ذکر و نعت کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتماعات کے حوالے سے بزرگوں کی صحبت
عاشقان رسول کی صحبت، جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت بڑھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت و عظمت بڑھے، اولیاء کاملین کی محبت و عظمت بڑھے، جن کی بارگاہ میں حاضری دیں تو داتا صاحب سے محبت ہو جائے، غریب نواز سے محبت ہو جائے، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایسی صحبت کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ایمان کو قوی کرے، ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم کرے، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم گناہوں سے بچیں، اور وہاں اس کو دیکھ کر ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے، بلکہ گناہوں پر افسوس و ندامت ہوتی رہے۔ کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگرچہ ایسی صحبت بہت 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 کم ہے، لیکن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان صحبتوں سے زمین ہی خالی ہو گئی ہیں۔ ڈھونڈے کون، آئے کون، بلایا جاتا ہے نہیں آتے، کہتے اجتماع میں آؤ نہیں آتے، کہتے نیکی کی دعوت میں آؤ نہیں آتے، کہتے جناب مدنی چینل دیکھیے اس پر الحمدللہ امیل سنت کی زیارت ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں میسیج آتے ہیں، SMS آتے ہیں کہ امیل سنت کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں مدنی چینل کے اوپر۔ اب آپ بتائیے، جہاں ہم اس وقت فرض علم کے بارے میں سن رہے ہیں، فرض علم کہ جس کا نہ سیکھنا والا، غیبت کے بارے میں علم نہ سیکھنے والا گناہ گار ہے، یہ علم سیکھنا فرض عین ہے، لازمی ہے یہ علم سیکھنا، ورنہ بچے گا کیسے؟ اور اس کے بچنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ یہ خود غیبت کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، اس سے بچنا کہ سب سیکھنا لازمی ہے، وقت تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اب ایسی مصروفیت کے عالم میں جب دیکھا دعوت اسلامی نے کہ بھائی یہ بھی ایک انداز ہے، چلو ذرا مدنی چینل کے ذریعے چلو سکھا دو ان کو، ایک ایسا چینل جو 100% اسلامی چینل ہو کہ جسے اگر مبالغہ کروں، اگر کوئی سے 12 گھنٹے دیکھنا چاہے تبھی بے خوف ہو کے دیکھے کہ انشاءاللہ عز و جل کوئی غیر شرعی فعل نہیں دیکھے گا، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہیں دیکھے گا، اور خوب علم دین سیکھے گا، کہیں آنا جانا نہیں چاہتا، اگر اس کو گھر بیٹھے صحبت چاہیے، اور یہ اگر بالفعل اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت، شرعی حاجت کے وقت لوگوں سے ملوں، اس کے بعد گھر جا کے بیٹھوں، وہاں کس کی صحبت لوں؟ اب تو مدنی چینل آ گیا نا بھائی، اس پر الحمدللہ مبلغین کے بیانات، و بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیل سنت کے مدنی مذاکرے، بیانات، پھر یہیں بیٹھ کر وضو کا طریقہ، تو نماز کا طریقہ، تو روحانی علاج، تو گھریلو علاج، کیا نہیں ہے جو مدنی چینل پر نہیں سکھایا جاتا۔ فیضان قرآن کے ذریعے ہم قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فیضان حدیث کے ذریعے حدیث پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فیضان صحابہ کے ذریعے صحابہ کا عشق و محبت ہمیں گھول کر پلایا جا رہا ہے، تو فیضان اولیاء کے ذریعے اولیاء کی محبت کے جام ہمیں گھول کر پلائے جا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ کس قدر مدنی چینل ہماری تربیت کے اسباب دے رہا ہے، گویا کہ میرا اپنا ذوق تو یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ مدنی چینل گویا کہ ایک الیکٹرانک مدنی تربیت گاہ ہے، برقی مدنی تربیت گاہ۔ تو الیکٹرانک کہتے ہیں ای میل، تو الیکٹرانک میل ہے نا، تو اس کا اردو ہے برقی ڈاک۔ تو اب یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، بیٹھ جائے انشاءاللہ عز و جل، آپ چند منٹ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چند منٹ میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر آپ کھڑے ہوں گے مدنی چینل سے، مدنی پھول کے ذریعے۔ تو کسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیز کے ذریعے کوشش یہی ہے ہماری مجلس کی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی مدنی چینل دیکھے وہ کچھ سیکھ کر ہی بند کرے، کوشش ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید اس میں بہتری عطا فرمائے۔ تو یہ جیسے کہ ایک صحبت ہمیں میسر ہے، تو یہ غیبت سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ الگ تھلگ رہنا لوگوں سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مقام سے گزرا جہاں ایک جماعت بحث و مباحثہ میں مشغول تھی، اور ایک شخص ان سے تھوڑی دور ہٹ کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے جواب دیا، میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔
پھر میں نے چند سوالات کیے جس کے جوابات دیتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چل دیے کہ اے اللہ عز و جل، تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے. یہ کہہ کر چلے گئے، اس سے بات نہیں کی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کا عہد و پیما درہم برہم ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں اور وہ یوں ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر بتایا، یعنی گتھم گتھا ہو جائیں. میں نے پوچھا آپ اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ جب ایسا دور آ جائے اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں رہنا، اپنے گھر میں رہنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو، عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو. واضح لفظوں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان سے مطلب بچنے کا دو طریقہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہوئے کئی فتنوں کی علامتیں، قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کا ہم پر ایسا لطف و کرم ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں آئیں گی، بلکہ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر، جنہوں نے پوچھا کہ آقا اگر ایسا دور ہم پائیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بچنے کی صورتیں بتائیں، ہمارے صحابہ کے صدقے میں پتہ چل گئی کہ صحابہ نے پوچھا نا آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم ایسا دور پائیں، ہم یہ چیز دیکھیں تو ہم کیا کریں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا. تو جیسے عہد و پیما درم برم ہو جائیں، امانت ہلکی پڑ جائیں، یہ دور ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ذی شعور شخص جو معاشرے کو جانتا ہے، معاشرے کو پہچانتا ہے، معاشرے کو سمجھتا ہے، وہ اس کا انکار تھوڑی کو کر سکتا ہے کہ عہد و پیما جناب اب نہیں ٹوٹ رہے، امانتیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، گتم گتھا والا حساب کتاب نہیں ہے، سب کچھ ہم سمجھ رہے ہیں. اب ایسا دور پاؤں تو آقا میں کیا کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس وقت کے بارے میں کہ اپنے گھر میں رہنا، اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، قفل مدینہ لگا لو، فضول کلام سے بچیے کہ جو اللہ عز و جل قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے. اچھے کام کو اپناؤ. ایسے دور میں کیا فرمایا آقا نے؟ اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو، عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اپنی زبان کو روک دو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو. یہ تین نجات کے مدنی پھول میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. پہلا اپنی زبان کی حفاظت، دوسرا اپنے گھر میں رہو، اور تیسرا یعنی تیرا گھر تجھے کفایت کرے، اور تیسرا کیا فرمایا؟ اپنے گناہوں پر رو. اسی طرح یہ جو اپنے گھر میں رہو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے. اسی طرح ایک اور کتاب الفتن مشکاۃ شریف کا جو باب ہے، کتاب الفتن کے اندر دو مقام پر دو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایسے فتنوں کے دوروں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا. ٹاٹ جیسے کہتا ہے گھر میں چپک جاتا ہے، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا. اور ایک جگہ فرمایا اجواف بیوتکم، یعنی اپنے گھروں کے اندرونی حصے کو پکڑ لینا، اتنے اندر چلے جاؤ کہ تم سے لوگ مل نہ سکیں بآسانی، مطلب لوگوں سے ملاقات ہے، لوگوں کی دسترس سے دور ہو جاؤ. یہ ساری شروحات کے اندر جو مضامین موجود ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو ایسا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس
ضرورت کے تحت ملے. اس کی شروحات میں لکھا ہے جماعت سے نماز ہے, جمعہ کی نمازیں ہیں, عیدین ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے میں نے پہلے بیان کیا منہاج العابدین میں لوگوں سے مل جل کے باب میں کہاں کہاں جانا چاہیے, کہاں کہاں نہیں جانا چاہیے, کون اختیار کرے کون اختیار نہ کرے, اجتماعات, بزرگوں کی صحبتیں اور ایسی صحبتیں جہاں پر ہمیں نیکی کا جذبہ نصیب ہو. یہ بہت ہی لمیٹڈ ایک ایریا رکھا ہے, بہت لمیٹڈ ایریا رکھا, بہت لمیٹڈ ایک باؤنڈری ہے, اسی میں رہے. کہ ایک روایتوں میں روایت میں اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے فتنوں کے دور میں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو آقا فرماتے ہیں بیٹھنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. بالکل فتنے سے جو کٹ جائے. اب کیسے کٹیں گے یار؟ کیا یہ انداز, کیا یہ دعوتوں کا انداز, کیا یہ فتنوں سے ہمیں کاٹ کر رکھے گا جو فی زمانہ دعوتوں کا انداز ہے؟ بتائیے آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں نا, اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں. کیا یہ تفریح گاہیں جہاں بلے بچوں کے نام پر, بچوں کی تفریح کے نام پر جائیں یا لے جائیں یا بھیجیں یا خود جائیں تفریح کے نام پر, کیا یہ ہمیں ان فتنوں سے بچا پائے گا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا؟ اور ایک روایت میں جیسے فرمایا کہ گھر کے ٹاٹ بن جانا, گھر کا کونا پکڑ لینا, اندرونی کونا پکڑ لینا, تیرا گھر تجھے کفایت کر جائے, اپنی زبان کو روکے رکھو. تو کیا ایسے ماحول میں جہاں ہم اس طرح لوگوں میں مل جل کریں, لوگوں میں بیٹھتے رہیں, لوگوں میں گھلے ملے رہیں, گیدرنگ کے نام پر, فرینڈ سرکل کے نام پر, تو رات کو کسی ہوٹل کے نام پر, تو جناب کسی چوک کانفرنس کے نام پر جہاں کسی سیاسی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے, تو کہیں سماجی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے, تو کہیں مذہبی فرد کی غیبت ہو رہی ہے, تو چگلی ہو رہی ہے, تو بہتان ہو رہی ہے, اور نہ جانے طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, طرح طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں, طرح طرح کے جناب کے وہ مذاکرے ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور جناب پوری رات 2:30-3 بجے ہوٹل میں بیٹھے رہے, چوکوں پہ بیٹھے رہے, اور بیٹھے بیٹھے تھک گئے, تو جناب چلو چلو چلتے ہیں بھائی, کچھ نہیں ہونے کا, چلو چلو چلتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے, گھر گئے, اوندھے منہ پڑے سو گئے. کب فجر کا وقت ہوا, کب فجر کا وقت ختم ہوا, کب نماز کا وقت آیا, کب نماز کا وقت چلا گیا, فجر قضا ہو گئی, زور قضا ہو گئی. ارے بھائی یہ کیسا انداز ہے ہمارا؟ کیا اس انداز سے ہم مطلب کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر پائیں گے؟ کوشش کا انداز وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے, جس کے متعلق ہماری رہنمائی کی گئی ہے. ایسے ماحول میں رچ بس سے کیا کریں گے؟ لوگوں میں میل جل کر کے کیا کریں گے؟ بس ضرورت کے تحت جو ایک رزق حلال کمانا ہے, جو بس ایک سنتوں کی خدمت کرنی ہے, بہت ہی ڈرتے ڈرتے, سہمتے, جھجکتے کہ آنکھیں گناہ نہ کر جائیں, زبان سے گناہ نہ ہو جائے, کان سے گناہ نہ ہو جائے, قدم قدم پر گناہ. اب ایسی سڑک پر چلنے جہاں پھسلنے کیسا چلے گا آدمی؟ ذرا سوچو تو صحیح یار. پھسلنے ہر طرف پھسلنے, جہاں جاؤ گناہ پکارتا ہے, جہاں جاؤ گناہ نظر آتا ہے, جہاں جاؤ بے باکی ہے. گناہ آسان, سستا اور بالکل گھر کے دروازے توڑ پھوڑ کے داخل ہو چکا ہے. اب بھی کیا نہیں سمجھیں گے, اب بھی کیا نہیں بچیں گے کہ خود کو نہیں بچائیں گے, اپنے محلے والوں کو نہیں بچائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو نہیں بچائیں گے, اپنے رشتہ داروں, اپنے خاندان والوں کو نہیں بچائیں گے. کہ اب بھی مطلب کہ ہم نہیں سوچیں گے اس امت کے بارے میں, اصلاح امت کے بارے میں, امت کی خیر خواہی کے بارے میں, کہ مجھے اپنی بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بھائیوں کو بھی, اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی ان کے ایمان کی حفاظت کی بھی صورت پیدا کرنی ہے. ارے کب تک اپنی اپنی بھی کہاں کر رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے, اپنے بھی تحفظ کا کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی خود کو گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو فتنوں کے سپرد نہ کر دیا, ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ برا ہوگا. منہاج العابدین کے اندر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں, سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت عباد خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکتوب روانہ کیا, جس میں تحریر تھا, اما بعد, تو ایسے زمانے میں ہے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پناہ مانگتے تھے, حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے. اب ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہم اسی خطرناک زمانے میں, پھر ہم علم میں ان سے کم, صحابہ سے کم, صبر میں بھی ان سے کم,
اور نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم ہیں کہ نیکی پر مدد کرنے والے کہاں ہیں. اور دنیا بانسبت یعنی ماحول بانسبت اس وقت کے اس وقت زیادہ برا ہو چکا ہے، زیادہ بے باک ہو چکا ہے، زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ ہو گیا ہے. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برے ہم نشین سے کنارہ کشی میں راحت ہے. اب کتنی پیاری نصیحت کے یہ مدنی پھول حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی صدیوں پرانے، صدیوں پر مجھے یاد پر شاید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پرانے بزرگ ہیں. جی ہاں، بہت پرانے بزرگ ہیں. اور امام غزالی 6 صدی کے ہیں. جی ہاں، 6 صدی کے ہیں، اور اس وقت 15ویں صدی چل رہی ہے. اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بہت پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے حضرت عباد خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مضمون عطا کیا کہ دور ایسا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، ہمارے بارے میں کچھ ہم سوچیں. بس سمجھ میں یہ آتا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو تربیت اجتماع میں بھی شریک ہیں. میں ایک اجتماعی کلام کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار، بدکار، سیاہ کار کو بھی توفیق نصیب کرے. اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کرے. بس یہ تھوڑا بیان سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو تھوڑا غور کرتے ہیں تو زبان چپ بھی ہو جاتی ہے. یہاں نکلے اسلامی بھائیوں میں کسی کے ساتھ بیٹھے اٹھے، کوئی ادھر گئے کوئی ادھر گئے، تھوڑے دنوں کے بعد ہی کیا چند گھنٹوں کے بعد ایسی غفلت آ جاتی ہے، عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. زے قسمت اللہ تعالیٰ عافیت ایسی عطا کرے کہ ہم ضرورت کے تحت ملیں لوگوں سے، ضرورت کے تحت باہر نکلیں، گھر کے ٹاٹ بن جائیں، اور ایسا گھر میں رہنا نصیب ہو کہ وہاں بھی نفس و شیطان کیا کھلونا نہ بنے. کہ تنہائی میں بھی نفس و شیطان پھر تکبر دلا دیتا ہے، غرور دلاتا ہے، بلکہ تنہائی میں اور گناہوں کے ذریعے بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال ہے، فضل کا سوال ہے کہ ہمیں خلوت اور جلوت ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے. اور غیبت کے لیے تو کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے، اور غیبت سے بچنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ بندہ تنہا رہے، اکیلے میں رہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور بھی غیبت سے بچنے کے نسخے موجود ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ غیبت کی تباہ کاریاں یا امیل سنت کا رسالہ ہے. تربیت اجتماع والے بھی نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں اس کو کہ غیبت کی تباہ کرے رسالہ. یہ ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملے گا، مخطوط المدینہ، ملک و بیرون ملک میں اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، وہاں سے حاصل کریں. ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اس کو حاصل کریں، اور نیت کر لیجئے کہ اب ہم غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. بس اب ایسا ہے کہ غیبت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے، نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو ہمارے اندر سے نکال باہر کریں گے. غیبت کا کام کیا ہمارے اندر. میں ایک جگہ پڑھا تھا، اور یہ بات ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی عقل مندی کے باب میں، کہ آپ بہت زیادہ عقل مند تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فقیہ اعظم ہے، امام اعظم ہے، عقل بھی آپ کی زبردست تھی، ذہانت آپ کی زبردست تھی. اس باب میں جگہ پڑھا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ایسے عقل مند تھے، انہوں نے کوئی ایسی عادت رکھی نہ تھی اپنے پاس جو نیکی کو برباد کر دے. کتنی پیاری بات ہے. آپ کی عقل مندی کے باب میں لکھا ہے، آپ کی عقل کے تقاضے میں لکھا ہے کہ آپ کی عقل مندی ایسی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی عادت اختیار ہی نہیں کی تھی، رکھی نہیں تھی جس سے نیکی برباد ہو جائے. یہ غیبت، یہ چگلیاں تو نیکیاں کھا جاتی ہیں نا. بلکہ آپ نے ابتدان روایت جو میں نے بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا غیبت و چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے. اور پھر غیبت کے مختلف انداز بھی میں نے یہاں بیان کیے. غیبت سے بچنے کا ایک اہم اس کی حفاظت کا نسخہ بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کم و بیش 70 برس آپ نے عمر مبارک پائی. کم و بیش 70 برس آپ کی عمر مبارک رہی. اور مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے آپ کی سیرت لکھنے لکھتے ہیں کہ 70 برس آپ نے عمر مبارک پائی، کبھی بھی آپ نے غیبت نہیں کی. کیونکہ یہاں ان اسلامی بھائیوں کے لیے ایک وسوسے کا یہ علاج ہے
کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے تو غیبت سے کیسے بچیں. ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی نے امیر سنت سے سوال کیا کہ اتنا غیبت کے بارے میں آپ نے لکھا کہ یہ بولو گے تو غیبت ہو جائے گی, تو یہ سنو گے تو غیبت ہو جائے گی, یہ غیبت. اگرچہ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں کہ کہاں کس کس کی غیبت کر سکتے ہیں, اس کی جائز صورتیں بھی اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. البتہ امیر سنت سے جب یہ پوچھا گیا کہ غیبت کے بارے میں کہ یہ کیسے بچا جائے گا, تو آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. ہر ذمہ دار, ہر اسلام بھائی لکھ لے, اس کو محفوظ کر لے اگر لکھ نہیں سکتے تو. کہ آپ نے فرمایا اس اسلامی بھائی کو کہ بیٹا, ہمارے بزرگوں نے جو نیکی کا کام کیا ہے نا, وہ گناہ سے بچ کر کیا ہے. اتنی سی بات کی کہ اللہ کے نیک, آج تک نیکی کی دعوت عام ہو ہی رہی ہے, اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اور قبول کرنے والا دین اسلام ہے. بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا ہے, اور کیا مرد کیا عورتیں جو غیر مسلم ہیں بہت ہی زیادہ تیزی سے اس اسلام قبول کرنے کے واقعات ہمیں مل رہے ہیں. الحمدللہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک میسج آیا ہے کہ عرب شریف کے شہر خفجی کے اندر ہمارے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے ذریعے ایک کافر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے. الحمدللہ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی بھائی یہ ذہن ہم سب بنائیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو, اس کا فضل ہو. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا, اللہ ہمیں غیبت سے بچا. کہ نیکی تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اللہ کی توفیق ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کے کرم سے ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے, ورنہ آدمی نیکی نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں, ہمارے امام اعظم کے صدقے میں ہمیں غیبت سے بچا کر رکھے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, یہ مطلب کہ روحانیت کو کھا جاتا ہے, بے قرار بے چین کر دیتا ہے, اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ یہ تباہی پھیلاتا ہے. یہ زبردست اس کے شر ہیں. پھر معاشرے کو برباد کر دیتا ہے, غیبت کی وجہ سے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. تو کسی کی غیبت ہم کو کرنی نہیں چاہیے. ایک بڑا وہ آپ کو مطلب اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کو جا کر کہا کہ سنا ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں. کسی بزرگ کو جا کر کہا کہ سنا آپ میری غیبت کرتا. آپ نے فرمایا تیرا ایسا مقام کہاں ہے کہ میں تجھے اپنی نیکیاں ایصال کرتا, تجھے اپنی نیکیاں دیتا رہو. تیرا ایسا مقام, کیونکہ غیبت جو کرے گا تو جس کی غیبت کی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں وہ اپنی نیکیاں منتقل کرواتا ہے. تو اپنے کو کیا ضرورت ہے کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دینے کی, کہ اس کو ہماری نیکیاں چلی جائیں گی. اور ویسے ہی ہمارے پلے ہے کیا, حالت کتنی بری ہے ہماری. عبادتوں کی جو ہماری کیفیت ہے سب سمجھتے ہیں, جو کرتے ہیں اگر عبادت تو اس میں ذوق نہیں, شوق نہیں, اور وہ لذت نہیں ہے. بہت جو کیفیت ہے سب جانتے ہیں. اب اس میں یہ غیبت اور یہ چگلی اور اس طرح کی مطلب کہ الزام تراشیاں اور بہتان تہمتیں یہ سب آپس میں بیٹھنے سے جو ہوتا ہے, تو ہر اسلامی بھائی اور مدنی تمام ناظرین پر نیت کر لیں کہ نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. نہ غیبت کروں نہ غیبت سنوں, اور بس ایسا ماحول ہو جائے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو اس کو مدنی انداز میں اس کو موڑ دیا. انشاءاللہ آپ غیبت اس کے اسباب بیان سنیں گے تو امید ہے کہ اس یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. آج کا بھی جیسا بیان ہے تو غیبت کے انداز اور اس سے بچنے کا نسخہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے, کہ جو نیک ہوتا ہے باعمل ہوتا ہے, اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے, بات میں تاثیر ہوتی ہے, اس کی لوگ بات سمجھتے ہیں, دل میں اترتی ہے اس کی بات. الحمدللہ اس کا ہر ایک اقرار کرتا ہے کہ عمل سے تاثیر آتی ہے. تو عمل کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے, نیکیاں کرنی لازمی ہیں. دعوت اسلامی کے یہ ماحول سے وابستہ رہیے, آپ اجتماع میں آتے رہیے, اجتماع میں لاتے رہیے. انشاءاللہ اجتماع میں آئیں گے, اجتماع میں لائیں گے, قافلوں میں سفر کریں گے, قافلوں میں سفر کروائیں گے, مدنی انعامات پر عمل کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کروائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ آہستہ 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 نہ صرف غیبت دیگر گناہوں سے بھی بچے گا, اور ایک معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا. دعوت اسلامی یہ مدنی معاشرہ بنانا چاہتی ہے, یعنی ہر طرف نمازیں ہوں, سنتوں بھرا ماحول ہو, گناہوں سے ہم دور ہوں,
ہمارے گھر میں بھی ہمارے ٹی وی کے ذریعے بھی گناہ نہ آئے. یہ نیت کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.